الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، اور جو جوڑیں ان تعلقات کو جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور جو اپنے رب سے ڈریں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور جو حساب کی سختی سے ڈریں. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا طلب کرنے کے لیے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جنہوں نے نماز قائم کی اور خرچ کیا ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں روزی کے طور پر دی، چھپکے اور علانیہ. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور جو بھلائی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے ہیں. أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ، ان کے لیے پچھلا یعنی آخرت کا گھر ہے جو جنات عدن ہیں. جنات عدن يدخلونها، جو جنات عدن ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور وہ بھی اور وہ لوگ بھی جو لائق ہوں گے ان کے آبا و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے. یعنی یدخلونہا، جنات میں داخل ہوگے، جنات عدن میں داخل ہوگے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوتے ہوں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، کہیں گے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے میں جو تم نے کیا، پھر یہ آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پختہ کرنے کے بعد. ويقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے مصیبت کا گھر ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ روزی کشادہ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ دنیاوی زندگی پر خوش ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر تھوڑا سا فائدہ اٹھانا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا. قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہ یقیناً اللہ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف اسے جو متوجہ ہوتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک کام کرتے رہے ان کے لیے طوبہ ہے اور اچھا انجام ہے.
کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها اسی طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ رحمان کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، قل هو ربی لا الہ الا ہو، آپ فرما دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، یا اس کے ذریعے زمین کو کاٹا جاتا، یا اس کے ذریعے مردوں سے بلوایا جاتا، لو کا جواب محذوف ہے، محذوف عبارت کا ترجمہ ہوگا تب بھی یہ ایمان نہ لاتے، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے تمام امور ہیں۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس سے مایوس نہیں ہیں، اس سے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ، اور کافروں کو ان حرکتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی ہیں برابر مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب میں اترتی رہے گی، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آپ پہنچے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ وعدے کے خلاف نہیں کریں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ۔ یقیناً آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، پھر میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑا، فکیف کان عقاب، پھر میرا عذاب کیسا رہا۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا پھر وہ ذات جو ہر شخص پر نگراں ہیں ان اعمال کی جو اس نے کیے، بین القوسین وہ ذات اور شرکا برابر ہیں نہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء، انہوں نے اللہ کے لیے شرکا بنا لیے ہیں۔ قل، آپ پوچھئے، سموہم، کہ تم ان کے نام بتلاؤ، ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو ایسی چیز کی جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، یا باتوں میں سے سرسری بات تم کرتے ہو۔ بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل، بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر مزین کیا گیا اور انہیں راستے سے روکا گیا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لہم عذاب فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ مشقت والا ہے۔ وما لهم من اللہ من واق، اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ مثل الجنۃ التي وعد المتقون، اس جنت کا حال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اکلها دائم وظلها، اس کے مزے دائمی ہوں گے اور اس کے سائے بھی دائمی ہوں گے۔ دائم گویا یہاں محذوف ہے۔ تلک عقبى الذین اتقوا، یہ متقیوں کا انجام ہے۔
وعقب الکافرین النار، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ خوش ہیں اس کی وجہ سے جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اور گروہوں میں سے بعض اس قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور میں اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے واپس جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی والا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا قرآن بنا کر اتارا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ بھی ان کی خواہشات کا اتباع کریں گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو آپ کو اللہ سے کوئی بچانے والا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حل لغات۔ یدرؤون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، درء مصدر ہے، باب فتح، معنی ٹالنا، ہٹانا۔ عقبہ دار، اس صورت میں یہ اضافت مقلوبی ہے، یعنی عقبہ اصل کے اعتبار سے مضاف الیہ ہے، اس کو مضاف بنا دیا گیا ہے۔ انابہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، انابۃ المصدر ہے، معنی متوجہ ہوا۔ طوبہ، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلے گا، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ طوبہ یہ طیبن سے فعلا کے وزن پر اسم تفضیل مؤنث ہے۔ حسن یہ مصدر ہے، حسن صفت مشبہ کے معنی میں۔ مآب یہ اسم ظرف ہے، اوبن مصدر ہے، باب نصر معنی ٹھکانہ۔ متاب یہ اسم ظرف ہے یا توبن مصدر سے مصدر میمی ہے، اصل متابی ہے، آخر سے یا متکلم کو حذف کر دیا گیا ہے۔ قاریعۃ حادثہ صدمہ واحد ہے، جماعتی قوارع۔ میعاد وعدہ عہد، جماعتی ہے مواعید۔ عقاب معنی سزا، مصدر ہے، باب مفعلت، اصل ہے عقابی، آخر سے یا متکلم کو حذف کر دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں رعایت فواصل کی بنا پر۔ ہادن ہادیون ہے، اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، ضمہ یا پر دشوار تھا، ساکن کر دیا، پھر یا اور تنوین کے درمیان اجتماع ساکنین ہو گیا، یا گر گئی، ہادن ہو گیا۔ واقن کی بھی ہادن کی طرح تعلیل ہوگی۔ وقایہ مصدر ہے، باب ضربہ معنی بچانے والا۔ اکل معنی پھل، یہ واحد ہے، جماعتی آکال۔ دائم اس میں فاعل ہے، دوام مصدر ہے، باب نصر۔ وجوہ اعراب،
سوء الحساب یہ مفعول بھی ہے یخافون کا. ابتغاء یہ مفعول لہو واقع ہے. سرا وعلانیتا یا تو مفعول ثانی ہے یا مفعول مطلق ہے. عقب الدار یہ مبتدا مؤخر ہے. لہم یہ خبر مقدم ہے. جنات عدن یہ عقب الدار سے بدل ہے یعنی عقبہ، کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے. جنات عدن اسی سے بدل واقع ہیں کہ آخرت کے گھر سے کیا مراد یعنی جنات عدن. ہاں ضمیر کا مرجع جنات عدن ہے. ومن صلح واو حرف عطف ہے اور اس کا عطف ہے یدخلونہا پر، یدخلون پر. الملائکہ مبتدا ہے، بعد والا جملہ اس کی خبر ہے. سلام یہ مبتدا ہے، علیکم خبر ہے. نعمہ یہ فعل مدح ہے. عقب الدار یہ فاعل ہے اور مخصوص بالمدح محذوف ہے. اولئک مبتدا ہے اور لہم جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے. اللعنۃ یہ مبتدا مؤخر ہے اور یہ جملہ اولئک کی خبر ہے. لہم خبر مقدم، سوء الدار مبتدا مؤخر. وما الحیات الدنیا یہ مبتدا ہے، متاع خبر ہے. لولا حرف تحدید ہے. آیت انزلہ کا نائب فاعل ہے. الذین آمنوا یہ انابا من انابا سے بدل واقع ہیں. قلوبہم یہ فاعل ہے تطمئنو کا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ پورا جملہ مبتدا ہے اور طوبى لهم وحسن مآب. طوبى یہ مبتدا ہے، واو حرف عطف ہے. حسن مآب کا طوبہ پر عطف ہے اور یہ گویا معطوف علیہ مل کر مبتدا، لہم یہ خبر. اب یہ مبتدا خبر مل کر یہ پھر خبر ہے الذین آمنوا کی، یا یہ کہ دو مبتدا ہے اور لہم دونوں کی خبر ہے. امم قد خلت کا فاعل ہے. لتتلو میں لام تعلیل ہے جس کے بعد ان حرف ناصب پوشیدہ ہوتا ہے. وہم میں جو واو ہے یہ حالیہ ہے. وإلیہ متاب یہ جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے. متابی ہے یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے. لو شرطیہ ہے، یہ پورا جملہ شرط ہے اور جواب شرط محذوف ہے جس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا تب بھی یہ ایمان نہ لاتے. سیرت قطعت کلما یہ فعل ماضی مجہول کے صیغے ہے. الجبال الارض الموتا یہ نائب فاعل ہے. للہ جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے. الامر مبتدا مؤخر ہے. جمیعاً حال ہے. لو یشاء اللہ یہ جملہ شرطیہ ہے. لہد الناس جواب شرط ہے. جمیعاً حال ہے. لا یزال الذین کفروا الذین کفروا لا یزال کا اسم ہے. تصیبہم یہ خبر ہے. قارعۃ یہ تصیبو کا فاعل ہے. قریباً یہ مفعول فی واقع ہیں. فکیف کان عقاب کیف یہ خبر مقدم ہے. اصل عبارت ہے کان عقابی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کانا کا اسم ہے. شرکا یہ جعلو کا مفعول بھی واقع ہیں. سموہم سمو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انتم ضمیر اس کا فاعل ہے اور ہم ضمیر مفعول بھی ہے. مکرہم یہ زینا کا نائب فاعل ہے. لہم عذاب لہم جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے. عذاب مبتدا مؤخر ہے. لعذاب الاخرہ مبتدا اشق خبر. مثل الجنہ یہ مبتدا ہے. وعد المتقون یہ خبر ہے. اکلھا مبتدا دائم خبر واو حرف عطف ہے. ذلھا دائم اصل عبارت ہے. وعقب الکافرین مبتدا ہے. النار یہ خبر ہے یا یہ خبر ہے. النار مبتدا ہے. الیہ ادعو جار مجرور مل کر ادعو سے متعلق ہے. الیہ مآبی ہے اصل حکم عربیہ یہ حال واقع ہیں.
تشریح آیات. وفی الارض قطع متجاورات. سورہ رعد آیت نمبر 4 کی تشریح ہم کر رہے ہیں کہ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو ایک طرح کے مادے سے ایک ہی رنگت اور ذائقے کی چیز تیار ہوتی ہے. مرچ کو جس طرح بھی پکایا جائے اس میں تیزی ہوگی، شکر کو جس طرح بھی بنایا جائے اس میں مٹھاس ہوگی، چاندی کو جس شکل میں ڈالا جائے وہ سفید نظر آئے گی، اور سونے کو جو بھی شکل دی جائے اس میں اس کا سنہرا پن نمایاں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شکر کو باقی رکھتے ہوئے کوئی چیز بنائی جائے اور کہیں وہ میٹھی ہو، کہیں پھیکی اور کہیں کڑوی. ایسا ممکن نہیں کہ چاندی سے مختلف چیزیں ڈھالی جائیں، کوئی چیز پیتل کی بن جائے، کوئی چیز مٹی کی اور کوئی چیز پتھر کی. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق دیکھیے کہ ایک ہی طرح کی زمین ہے جو آس پاس میں واقع ہے، بارش کا ایک ہی پانی ہے جو سب کو سیراب کرتا ہے، ایک ہی سورج ہے جو سب کو تپش پہنچاتا ہے، لیکن جو پیداوار حاصل ہوتی ہے وہ مختلف رنگتوں اور مختلف ذائقوں کی ہے. کوئی چیز پھیکی ہے جیسے چاول اور گیہوں، کوئی شے میٹھی ہے اور مٹھاس میں بھی کمی و زیادتی، اور اس کے ذائقے اور مزے میں بھی فرق ہے. انگور کی مٹھاس اور کھجور کی مٹھاس یکساں نہیں ہوتی. یہ یقیناً ایک ایسی ہستی کا کارنامہ ہو سکتا ہے جس کی قدرت و طاقت بے پناہ ہو، نیز جس کی تدبیر کی صلاحیت تصور سے بھی بڑھ کر ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انسان اگر صرف اسی نقطے پر غور کر لے تو اس کی ہدایت اور ایمان لانے کے لیے کافی ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. اہل مکہ کو خاص کر قیامت کے قائم ہونے اور انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے پر بڑی حیرت تھی، اور وہ اس بات کو عقل کے خلاف تصور کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا قابل تعجب نہیں، اس کو ناممکن سمجھنا خود قابل تعجب ہے. کیونکہ کسی کام کا ممکن ہونا اور نہ ہونا کام کرنے والے کی طاقت کے لحاظ سے ہے، اور اللہ تعالی بڑی قدرت والا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے. کسی عورت کے حمل میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، یہ لڑکا ہے یا لڑکی، نیک خصلت ہے یا بد خصلت، خوبصورت ہے یا بدصورت، اللہ تعالیٰ کو ان ساری باتوں کا یقینی اور بلا واسطہ علم ہے. ڈاکٹروں کو لڑکا یا لڑکی کے ہونے کے بارے میں جو علم ہوتا ہے وہ اندازہ اور تخمینے پر مبنی ہے، اس لیے وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے. رحم میں ایک بچہ ہے یا دو یا اس سے زیادہ جڑواں بچے ہیں، بچہ تخلیقی اعتبار سے ناقص ہے یا مکمل ہے، ولادت 9 ماہ میں ہوگی یا 9 ماہ سے زیادہ مدت میں یا کم مدت میں، بچہ مکمل حالت میں پیدا ہوگا یا ناقص صورت میں ساقط ہو جائے گا، اس کا یقینی اور براہ راست علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اور صرف بلکہ کائنات میں جو واقعات پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے ہی اس کی مقدار متعین ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به. انسان کسی بات کو چھپ کر چوری سے کہے یا علی الاعلان کہے، وہ کہیں رات کی تاریکی میں چھپا ہو
یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، کسی صورت میں وہ اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو باری باری انسان کے پاس آتے رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو دائیں بائیں، آگے پیچھے حفاظت اور پہرہ داری کی ڈیوٹی دی گئی ہے۔ مختلف احادیث میں جو عام طور پر تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہے، اس کی صراحت و وضاحت آئی ہے کہ فرشتے انسان کو مہلک حادثات سے بچاتے ہیں، سوائے اس کے کہ ان کے لیے موت مقدر ہو چکی ہو۔ یہ فرشتے انسان کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ انسان کے اعمال کو لکھتے جاتے ہیں۔ اس یقین کی وجہ سے انسان کے اندر آخرت کی جواب دہی کا خیال تازہ ہوتا ہے اور گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ان فرشتوں کو معقبات اس لیے کہا گیا ہے کہ معقبات کے معنی ایک دوسرے کے بعد آنے والے کے ہیں۔ چنانچہ جب دن کے فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے بعد آنے والا کہا گیا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کی شفقت کا حال یہ ہے کہ اس نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اسی طرح جو قوم اچھی حالت میں ہو، عافیت اور سکون کی زندگی گزار رہی ہو، تو بلا سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مصیبت اور تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جاتا، بلکہ جب ان میں عقیدہ اور عمل کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بدل کر عافیت کی بجائے مصیبت، راحت کی بجائے مشقت اور سکون کی بجائے اضطراب اور بے سکونی ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔